أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ سب لوگ اچھے سے ہیں نا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے ابو امی سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ. ایسا ہی رہیے، ٹھیک ہے؟ اور سب کے لیے دعا بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، ہماری جو کتاب ہے، دوسری کتاب فقہ الحنفی کی، اور اس جو تیسرا جو ہمارا جو چیپٹر تھا، اس کے بارے میں ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ نماز کے متعلق ہم پڑھائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے. دن میں کتنی نمازیں ہیں، اور نماز کیا کیا وہ نمازیں ہیں، کیا کیا ہم لوگ پڑھے تھے نا. پہلا کون سا وقت ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے. ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھے تھے. پھر اس سے پہلے ہمارا جو چیپٹر تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھے تھے دین اسلام کی بنیاد یہ ہے. پھر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک مکمل مومن بننے کے لیے. لیکن ہمارا جو تیسرا سبق کا جو سیکنڈ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے. نماز کی کتنی رکعت ہیں، یعنی کون سے وقت میں کتنی رکعت نماز فرض ہے، ہم لوگ پڑھ چکے تھے، ہے نا؟ یعنی ظہر کے وقت کتنی رکعت فرض ہے؟ 4 رکعت فرض ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عصر میں 4 رکعت ہے، اور مغرب میں 3 رکعت ہے، اور عشاء میں 4 رکعت ہے، اور فجر میں کتنے رکعت ہیں؟ کتنے؟ 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اسی سے متعلق، اسی سے ملتا جلتا سبق جو ہمارا آج جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو آج ہم چرچا کرنے جا رہے ہیں، اس سے متعلق نماز کے کچھ چرچے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز کی کیا کیا اس میں، کیا کیا سنت، کیا کیا اس میں شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز میں کیا کیا شرطیں ہیں. سب سے پہلے نماز پڑھنے میں ہم کیا کرنا ہے؟ طہارت. کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا ہم کو. یعنی ہم پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، جب جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمارا جو طہارت میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں جو کیا کیا اس میں کیا ہے واجب، کیا کیا اس میں شرطیں، کیا کیا اس میں نماز میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ٹوٹل کتنی؟ 6 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی ہیں؟ بولیے. 6 شرطیں ہیں. 6 شرطوں میں سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نمازی کا بدن، ٹھیک ہے، اور کپڑا اور نجاست اور حدث سے سب پاک ہونا ہے. جہاں پہ جو آدمی نماز پڑھے گا، اس کا کپڑا پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے. اگر بدن پاک نہیں ہوگا، اگر بدن ناپاک ہے، اگر وہ ناپاک کی حالت میں ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اور دوسری بات اسی میں کیا ہے؟ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھے گا، وہ جگہ صاف ہونا چاہیے، وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. ایسی تو زمین مطلقاً کیا ہے؟ پوری زمین، پوری ہر جگہ کیا ہے؟ پاک ہے.
لیکن ہم جہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی نجاست ہے یا کوئی گندگی چیز ہے، یہ سب کو دور کر کے یا وہاں سے ہٹ کر کے ہم کیا کرنا ہے، دوسری جگہ پہ ہم نماز پڑھنا چاہیے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اور حدث سے بھی پاک ہونا، ہم نے پڑھا تھا حدث کے دو قسم ہیں، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہے؟ جس سے ہم کو وضو لازم ہوتا ہے، اور حدث اکبر جس سے ہم کو غسل لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھے تھے، اور تو نمازی کا پاک ہونا اور نمازی کا جو بدن جہاں پہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ بھی پاک ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت کو چھپانا چاہیے، یعنی جو آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اپنی ستر عورت کو چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، ٹھیک ہے۔ ستر عورت، مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور عورت صرف سوائے چہرہ باقی جتنی بھی یہ ہے، جتنی بھی اعضاء، پیر اور سر، کان، جتنی بھی اعضاء سب کے سب سترے عورت میں آتا ہے، صرف کے صرف کس میں آئے گا؟ صرف اس کا چہرہ کس میں نہیں آتا ہے، سترے عورت میں نہیں آتا ہے، باقی اس کا ہر اعضاء کیا ہے؟ عورت کا چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ کو کم از کم ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ستر عورت کہلاتا ہے مرد کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استقبال قبلہ، تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ ہم وضو بنا کے آئے اور جدھر چاہے ادھر کھڑ کے نماز پڑھ لی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم نماز پڑھنے آئے تو ہم کو قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سفر کر رہے ہیں یا ہم کہیں دوسری جگہ پر جا رہے ہیں تو ہم کو نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے وضو بنایا یا پھر تیمم کیا، تو اب نماز کا وقت آیا تو اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہونے سے پہلے ہم کیا کرنا ہے؟ وہ جو رخ ہے وہ کون سا سمت ہے اس کو ہم پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اس کو غور و فکر کرنے کے بعد ہی ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ادھر اتر ہے، ادھر دکھن ہے، ادھر پچھم ہے، ادھر پورب ہے، ایسا کر کے پورا اچھے سے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ اگر معلوم چل گیا تو اچھی بات ہے، اس سے نماز پڑھ لینا۔ اگر معلوم نہیں ہے، اگر بہت غور و فکر کرنے کے بعد پھر بھی معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کدھر قبلہ ہے اور کدھر اتر ہے، کدھر دکھن ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ جدھر آپ کا دل زیادہ یہ کر رہا، توجہ دے رہا ہے، یعنی ادھر ہی قبلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی پچھم ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ جدھر کیا کر رہا ہے؟ زیادہ زور دے رہا ہے، اس طرف کیا کرنا ہے؟ ویسا کر کے اس طرف قبلہ ہو کر کے ہم نماز پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نماز پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں سفر میں جا رہے تھے، کہیں ایک جگہ تھی، کوئی آدمی ملا، تو آپ کو کیا کرنا؟ اگر کوئی آدمی ہے تو اس سے پوچھ لینا ہے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ملتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں ملا تو غور و فکر کرنے کے بعد نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ ہم نماز پڑھے تھے دوسری طرف اور قبلہ ہمارا دوسری طرف تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد آپ کا پھر بھی آپ کا قبلہ اگر کیا ہوا؟ الٹا رہا، یا پھر آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اگر چاہتے ہیں تو نماز کو دوہرا لیجیے، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو تشویش ہے، یعنی آپ کو اس میں زیادہ آپ کو کیا نہیں ملتا ہے؟ شفقت نہیں ملتا ہے، زیادہ آپ کو مطمئن نہیں ہوتا آپ کا دل، تو دوبارہ نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز کو نہیں لوٹائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوٹا لیے تو اور اچھی بات ہے، تاکہ نماز آپ کی اور بھی مکمل طور پر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ استقبال قبلہ، تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہے، تو ہم کو ظہر کی نماز ہم کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ظہر سے پہلے ہی، کبھی کبھی 12 بجے یا 11 بجے، وہ ظہر کا وقت نہیں ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھنا اور وقت کے بعد بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ وقت کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا؟ عصر کی اذان ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ نماز کافی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کو از اول تا آخر ہم کو دہرانا پڑے گا، پھر ہم کو وہ نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی نماز ہو، بات یاد رہے، کوئی بھی نماز ہو، اگر کوئی بھی نماز میں اگر کوئی وقت داخل ہو جاتا ہے، اس کے وقت سے وہ وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ نماز کافی نہیں ہے، بلکہ اس نماز کی قضا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط۔ پانچویں جو شرط ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ نماز کی جو پانچویں شرط ہے وہ ہے نیت،
سمجھے؟ سب سے ہمارا جو بیان ہے وہ نیت. دیکھیے نیت کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل سے نیت کرنا ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں عربی میں نیت کرنا ہے. ہم لوگ سنتے ہیں, ہم لوگ گھر میں جب گھر جاتے ہیں تو کوئی ہم لوگ کسی عورت ہمارے دادی یا امی وغیرہ بولتے ہیں مجھے نیت یاد نہیں ہے, مجھ کو نیت بتا دیجئے. تو ہم لوگ اس کو کیا بولنا ہے, نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم ظہر کا وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں تو پہلے ہی سے ہوگی کہ میں ظہر کی نماز فرض نماز پڑھنے جاتا ہوں, ہے نا. یہ ہمارے دل میں پہلے ہی سے یہ بات موجود ہے. لیکن پھر بھی نیت دل سے کہہ لینا کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی میں ظہر کے وقت 4 رکعت فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ نیت کر لینا مستحب ہے. لیکن ویسے ہی تو نیت ہے, اور ضروری نہیں یہ کہ آپ کو عربی میں ہی نیت کرنا ہے, نویت ان اصلی, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے, کچھ عورتیں رہتی ہیں وہ نیتوں کو بائی ہارٹ کرتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں, بولتے ہیں شاید وہ لوگ یہ سمجھ میں رہتے ہیں, ان کی غلط فہمی کیا رہتی ہے کہ ہم اگر نیت نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, بلکہ کسی بھی زبان میں, ٹھیک ہے, چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا انگلش میں ہو, کسی بھی لینگویج میں ہو, آپ اگر نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت کافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں ہے. پھر چھٹی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ 5ویں شرط نیت کے بارے میں ہو گئی. 6ٹھی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے تکبیر تحریمہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھانا ہے, کدھر؟ ایسے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, ایسے اٹھائیں گے. اور یہ دونوں جو ہمارا ہتھیلی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کو, یہ دونوں جو ہتھیلی ہے یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, ایسا, ٹھیک ہے. اور دونوں یہ جو انگلی ہے, یہ دونوں انگلی یہ ہمارے کان کی لو میں چھونا چاہیے, ایسا ایسا ہو کر کے دونوں استقبال قبلہ کی طرف, یعنی قبلہ کی طرف مکمل ہماری ہتھیلی ہو جانی چاہیے, اور ایسا ہو کر کے ایسا ہو رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہمارا جو ہتھیلی ہے یہ بھی استقبال قبلہ کی طرف ہو جائے گا, اور ہماری جو نیت ہے وہ بھی آلریڈی ہمارے دل میں موجود ہے. تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت وہ بھی کیا ہے؟ شرط میں آتا ہے, اور اس میں کچھ اختلاف بھی ہے. کچھ لوگ اس کو فرائض میں گنتے ہیں اور کچھ لوگ تو شرائط میں گنتے ہیں استقبال قبلہ کو, ٹھیک ہے, نہیں تکبیر تحریمہ کو, یعنی پہلی جو تکبیر پڑھتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, پہلی تکبیر پڑھتے ہیں شروع میں, تو کچھ لوگ ایسا ایسا گنتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کتاب میں کیا گنا ہے؟ شرائط میں گنا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم کچھ سوال و جواب کے طور پر کتاب میں دیا ہے, یعنی سوال ایسا ہے جواب ایسا ہوگا, تو ہم کیا کریں گے, اس کو پڑھ کر کے ہم اپنی باتوں کو ختم کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلے پڑھیں گے نا, سب لوگ تیار ہیں؟ دیکھیے اس میں دیا نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہے, ٹھیک ہے. جواب, نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بات سب لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں نا. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو اس لیے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے, اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سوال دیکھیے, دوسرا جو سوال ہے, نماز کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ ہم لوگ پڑھے تھے پہلے سبق میں, نماز کا جو فرضیت کا جو انکار کرتا ہے وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر دیکھیے چوتھا, دیکھیے سوال, نماز کیسے پڑھیں؟ جواب, نماز کیسے پڑھنے, جس میں 5 شرطیں ہیں, ہم نے بیان کیا نماز پڑھنے کے لیے 5 یا 6 شرطیں ہیں. کیا کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہونا چاہیے, ہے نا. پھر استقبال قبلہ ہونا چاہیے. پھر جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے نمازی کا بدن پاک ہونا ہے, اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیت کرنی چاہیے, ہاں, یہ سب, اور ستر عورت کو چھپانا چاہیے. یہ سب 5 یا 6 شرائط ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان ساری باتوں کو اپنے اندر میں لانے کے لیے آپ کو یہ کیا کرنا ہے, یہ جو دونوں ویڈیوز ہے, دونوں جو سبق ہے, یعنی فرسٹ چیپٹر, فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو فرسٹ پارٹ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں تو آپ سے جو باتیں اگر فرسٹ پارٹ کے ہم نہیں سنیں گے, فرسٹ ویڈیو نہیں سنیں گے, تو سیکنڈ والی ویڈیو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے کیا کریں, پہلا ویڈیو کو دیکھیں, پہلا جو ہمارا سبق کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو دیکھیں, اس کے بعد جسٹ دوسرے جو پارٹ ہے اس کو دیکھیے, ٹھیک ہے. تب جا کے آپ کو مکمل سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے
بس اس میں کچھ سوالات ہیں، 2-3 سوالات ہیں، اس کو ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے اس میں کیا ہے، جوڑیاں لگانے کے لیے۔ دیکھیے نماز کا چھوڑنا کیا ہے، دیکھیے نماز کا چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، بڑا گناہ ملتا ہے۔ پھر ستر عورت کو چھپانا نماز کی شرط ہیں۔ پھر نماز کا انکار کرنے والا، اس کے بریکٹ میں کیا دیا ہے، دیکھیے کافر ہے۔ تو نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز کی شرط کیا ہے، ستر عورت کو چھپانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ سوال دیا ہے 5 وقت کی نمازیں ترتیب سے لکھے، تو ہم نے پڑھے ہیں، ہے نا، پڑھے نا ابھی، دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پہلا کیا ہے، پڑھیے آپ لوگ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آگے بار بولیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، یہ 5 وقت کی نماز آپ لوگ ترتیب سے لکھیے، اور اس کو اپنے کاپی لیجیے، اپنا قلم لیجیے اور لکھ کر کے لکھیے، اور آپ کے گھر میں جو آپ کے دادا ہوں گے، آپ کے ابو ہوں گے، اس کو لکھیے اور مشق کیجیے اور ان کو دکھائیے۔ ٹھیک ہے، کہ ابو میں جو لکھا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا میرے کسی رائٹنگ میں کچھ غلطی ہے، یا آپ کے دادا ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو دکھائیے۔ جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان کو دکھائیے، تو آپ کی جو مشق ہے اس میں زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیے فجر میں کتنے رکعت ہیں، ہم لوگ اسے پڑھے تھے، فجر میں کتنے رکعت ہے، 2 رکعت فرض ہے، اور ظہر میں 4 رکعت ہے، اور عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں کتنے رکعت ہے، 3 رکعت ہے، اور عشاء میں 4 رکعت ہے۔ یہ سب ہم نے کون سے وقت میں کتنی رکعتیں نماز فرض ہیں، ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پوری باتوں کو سمجھنے کے لیے، پوری باتوں کو جاننے کے لیے دونوں ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں سے کچھ بھی حصہ اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اسکپ کریں گے تو آپ کو پہلی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، دوسری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلی بات سمجھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی حصہ آپ سے اسکپ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے دیکھیے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلی بار اگلے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی